پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانی ہے مزید, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح ریاست کو بھی داؤ پر لگانا ہے اور سفارتی تعلقات بھی خراب کرنے. اور اس کا ثبوت ایک اور وہ بھی ہے جو ایک آڈیو لیک تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو اسی مسلط شدہ شخص, اسی پروجیکٹ تباہی کے سرغنہ کی جو آڈیو لیک تھی پچھلے سال جو آئی تھی اعظم خان کے ساتھ, جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ سائفر پر ہم نے کھیلنا ہے. یہ آپ سب نے آڈیو لیک سنی ہوئی ہے, یہ پوری عوام نے سنی ہوئی ہے. تو ایک طرف یہ بات کہ سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے, دوسری طرف اعظم خان کی گواہی. یہ بالکل اب پکا ثبوت ہے, یہ بالکل اب یہ ثابت کر دیتا ہے, اگر کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت تھی, کہ یہ سائفر کا سارا کھیل کیا تھا. مگر اس میں ذرا یہ جو تاریخیں ہیں پچھلے سال کے ایونٹس کی, یہ بڑی اہم ہیں, کیونکہ 8 مارچ 2022 کے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اس ٹائم پہ اپوزیشن نے فائل کی. لیڈر آف دا اپوزیشن موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. وہ جب موشن فائل ہوئی, اور اس موشن کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا, جس کے بعد 10 اپریل 2022 کے دن عمران خان صاحب کو, اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو, آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اور اس کے بعد جو موجودہ اتحادی حکومت ہے, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ ایم این ایز نے, ہاؤس نے ان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا. مگر دیکھیے جو تاریخیں بڑی اہم ہیں, کیونکہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تو 8 مارچ کا وہ دن تھا. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی. 8 مارچ کے ہی دن یہ سائفر آیا. اور آپ نے اعظم خان صاحب کی یہ گواہی دیکھی ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس دن ان تک سائفر آ گیا تھا. اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو ان کے اس ٹائم کے وزیر خارجہ نے سائفر کے بارے میں بتا دیا تھا. اگلے دن اسی مسلط شدہ وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق بھی کی اعظم خان کو کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ سائفر اس شخص نے پکڑ کے اپنی جیب میں بھی ڈال دیا, اس پہ کھیلنے کی بھی بات ہو گئی. اور مگر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ بات نہیں کی. 8 مارچ کے بعد وہ سائفر جیب میں بھی ڈال دیا, آگے پیچھے ہو گیا, اس کے بعد اس شخص نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جب اس شخص کو نظر آیا کہ اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہو رہی ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن واقعی میں اس کو ہٹا دے گی, تب یہ شخص یہ سائفر کو لہرانا اس نے شروع کیا. اور یہ تاریخیں ثابت کرتی ہیں. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوتی ہے. 10 دن بعد تقریباً 18 مارچ کے قریب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے جو اپنے ایم این ایز تھے, بہت ساروں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جب اس شخص کو نظر آ گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو ہٹانے کی طرف ہی جا رہا ہے, جو غیر آئینی طریقے سے یہ مسلط ہوا تھا اور مسلط رکھا گیا تھا, کہ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے, تو اس شخص کو تب سمجھ آئی کہ اب مجھے پھر سے وہی حربے استعمال کرنے پڑیں گے. تو اس ٹائم پہ پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ آئین کے مطابق 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تھی, جس کو 22 مارچ تک 14 دنوں کے اندر اندر اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیبل کریں. سب سے پہلی آئین شکنی یہ ہوئی کہ وہ 22 مارچ سے پہلے وہ ٹیبل نہیں ہوئی. اور اس ٹائم پہ وہ کہا گیا کہ او آئی سی کا ایک سیشن ہے, وہ اسد کیسر تھا جس نے, جو اس کا کارکن تھا, جو اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا اسپیکر کی کرسی کی, اس شخص نے بار بار سینکٹیٹی وائلیٹ کی اور اس دفعہ پھر سے کی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 25 تاریخ کو اب سیشن ہوگا, جو کہ 22 سے پہلے ہونا تھا. 25 تاریخ کو جب سیشن ہوا تو اس دن بھی موشن ٹیبل کیے بغیر اس شخص نے ایڈجرن کر دیا. اور پھر 28 تاریخ کو فائنلی یہ موشن ٹیبل ہوئی, جس دن غالباً 161 ممبران نے کھڑے ہو کے اس موشن کو سپورٹ کیا, تو وہ موشن ٹیبل ہوئی. اور اس ٹائم پہ بالکل اس مسلط شدہ وزیر اعظم, اس مسلط شدہ ٹولے کو نظر آ گیا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور اگلے 7-8 دنوں کے اندر جتنے بھی اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا اور یہ ہٹایا جائے گا. تو تب اس شخص نے وہ سائفر پھر سے نکالا. اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں, اور یہ 28 مارچ کا ہی دن ہے جس دن یہ موشن ٹیبل ہوئی, تو 28 مارچ کے ہی دن پھر ایک بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی ہے. یہ اعظم خان صاحب کی گواہی ہے, جس میں فورن سیکرٹری نے یہ سائفر اونچا پڑا اور اس کے بعد اس کو منٹ کیا گیا. یہ اس منٹنگ کا ہی ذکر اس آڈیو لیک میں بھی ہے کہ اس کو ہم پڑھوائیں گے اور پھر اس کو ہم منٹ کریں گے.
اور 28 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 28 مارچ کو موشن ٹیبل ہوگی, ان کو نظر آ گیا کہ اب ہمارے پاس 6 7 8 دن ہی ہے کہ ہم کوئی اس میں فاؤل پلے کریں. تو 30 تاریخ کے دن اس شخص نے غالباً کوئی جلسہ کیا, 2 دن بعد موشن ٹیبل ہونے کے اور 2 دن بعد اس میٹنگ کے ہونے کے جس میں منٹنگ ہوئی, اس شخص نے یہ کاغذ لہرایا اور پہلی دفعہ اس سائفر کا ذکر کیا. 8 مارچ کے دن اس شخص کو یہ سائفر ملا, 30 مارچ کے دن یہ شخص یہ لہرا رہا ہے. اگر اتنی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی, اگر اتنی ہی مداخلت تھی, تو اس شخص نے 22 دن انتظار کیوں کیا؟ اس شخص نے اس لیے انتظار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میرے خلاف کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. اس کا صرف اس بات سے جوڑ تھا کہ اس کو اگر نظر آ گیا کہ میں ہٹنے والا ہوں تو میں اس کو تب استعمال کروں گا. صرف کرسی پہ بیٹھنے کی بات تھی. اسی شخص ڈونلڈ لو کا نام جس کا اس نے بعد میں لیا, اس کو 8 مارچ کے بعد یو ایس ایمبیسی کے اندر دعوت بھی دی گئی, اور اس شخص نے بالکل اس چیز کے اوپر 22 دن کوئی بات نہیں کی. 30 مارچ کے دن جب اس شخص نے یہ کر دیا تو اسی کی کڑی, اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے 3 اپریل کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کا سیشن ہوا, جس میں اس وقت کے لا منسٹر فواد چودھری صاحب کو موقع دیا گیا بولنے کا قاسم سوری کی طرف سے, جو کہ ایز ڈپٹی اسپیکر اس ٹائم پہ ہاؤس کو چلا رہے تھے. اور انہوں نے, فواد چودھری صاحب نے اس ٹائم پہ ایز لا منسٹر انہوں نے یہ آرٹیکل 5 کا لبادہ یا آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے آرٹیکل 5 کی بات کی, اور اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر قاسم سوری سے کہا کہ آپ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کہ یہ کتنا آئینی ہے, اس کے اوپر آپ ایک رولنگ دیں. یہ پہلے سے سارا ریگڈ میچ تھا. یہ 28 مارچ کے دن جس دن موشن ٹیبل ہو گئی, جس دن بنی گالا میں میٹنگ ہو گئی, 30 تاریخ کو عمران خان نے جلسے میں کاغذ لہرا دیا, تو 3 اپریل کے دن پھر یہ اسی کی کڑی تھی کہ ایک پلان کے تحت فواد چودھری صاحب نے آ کے ایز لا منسٹر اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر, جو ایک سنگین جرم ہے, یہ اسی آئین شکنی کا ایک حصہ ہے, اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے کہا, اور ڈپٹی اسپیکر نے 1.5 منٹ کے اندر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئینی موشن جو ہے اس کو کوش کر دیا. اور اسی دن پھر آپ نے دیکھا کہ آئین شکنی کی انتہا تھی کہ اسی پھر گیپ کو ان نے بنا کر, کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا, پھر ان نے پارلیمان ڈیزالو کی اسی سائفر یہ جھوٹ کی بنیاد پر. اس سے بڑی آئین شکنی کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 4 دن بعد ہی سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا, اس کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا, نیشنل اسمبلی واپس بحال ہوئی, اور پھر 10 تاریخ کو ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی, جس کے نتیجے میں یہ شخص ہٹایا گیا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آئین شکنی ہوئی اور جس کا مزید ثبوت آج آ گیا, اس کے اوپر جب یہ ایف آئی اے نے بھی انکوائری شروع کی, موجودہ حکومت نے آ کی, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ سفارتی ہمارے تعلقات کا معاملہ تھا, یہ ایک سنگین جرم ہوا, یہ اس میں آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اللیگل تھی, اور یہ سائفر جیسا جھوٹ, اور جس کی اب گواہی مزید اعظم خان صاحب کی طرف سے آ گئی ہے. جب ہم نے اس کی انکوائری بھی, ایف آئی اے نے جب اس کی انکوائری شروع کی, تو اس ٹائم پہ بھی یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بھاگ گیا اس کو اسٹے لینے کے لیے. یہ شخص توشہ خانہ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص فورن فنڈنگ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص صرف کورٹ آتا ہے تو بیلیں لینے کے لیے آتا رہا ہے, کارکنوں کو کہتا رہا ہے کہ تم جیل بھرو, تحریک کرو, خود بیلوں کے لیے صرف کورٹ جاتا رہا ہے, اور جب کورٹ جاتا تھا تو دھاوے بولتا تھا, کورٹ کا نقصان کرتا تھا. تو اس معاملے میں بھی وہ کورٹ سے اس لیے بھاگا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک جھوٹ تھا, اور جب یہ معاملہ کھلے گا تو یہ جھوٹ عیاں ہوگا. اور اس میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی, وزیر قانون نے بھی اس پہ بات کی ہے, دیگر حکومتی لوگوں نے بات کی ہے, کہ اب یہ جو سنگین آئین شکنی ہوئی ہے, جس میں آرٹیکل 6 کی بھی وائلیشن ہے, جس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اب یہ ایف آئی اے ابھی اعظم اور it was a good experience for me. I was educated into so many things which were not known to me. میں کچھ 4 سال منسٹر آف واٹر اینڈ پاور رہا فرام 2013 to 2000. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آئین شکنی اس طرح کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, چاہے وہ مسلط شدہ وزیر اعظم ہو جو مسلط کیا گیا 18 سے 22 تک, چاہے وہ اس وقت کا وزیر قانون ہو جس نے 3 اپریل کے دن
یہ اسپیکر سے کہا کہ آپ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد پر کواش کریں، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر اس وقت کا قاسم سوری ہو جس نے وہ 1-1.5 منٹ کے اندر فر کر کے اس نے وہ کواش کر دی، چاہے وہ اسد کیسر ہو جو کہ بطور اسپیکر یہ سارا معاملہ دیکھتا بھی رہا، اس کو اوورسی بھی کرتا رہا، اس میں اس کا حصہ تھا، اور اس نے خود بھی بیٹھ کے سیٹ پہ آئین شکنی کی جب اس نے 14 دنوں کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ٹیبل ہونے دی، چاہے وہ مسلط شدہ وزیر اعظم خود ہو جس نے یہ کاغذ، یہ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر اس بے دریغ طریقے سے یہ کاغذ لہرایا، سارے آپ کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے آپ کے سارے کوڈ توڑے، اس نے سائفر جیسے سینسیٹیو کاغذ کو کس طرح ہینڈ اوور کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح یوز کرتے ہیں، اس کے سارے اس نے پروٹوکولز توڑے، اور اس شخص نے پھر اس کے اوپر ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے ایک جھوٹ گھڑ کر پارلیمنٹ ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس صدر عارف الوی کو بھیجی، چاہے وہ صدر عارف الوی صاحب ہوں جنہوں نے اس ایڈوائس کے اوپر پارلیمان ڈیزالو کی۔ اس معاملے میں جو شخص ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے بھی اور پہنچایا جائے گا بھی۔ اور اس میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلط شدہ شخص تھا، یہ جو انتشار پھیلانے والا شخص ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ سنا ہے کہ کل رات بھی اس نے پھر جنرل باجوہ کا نام لیا، اس نے کہا کہ جی یہ جو سائفر تھا یہ پیغام تھا جنرل باجوہ کے لیے کہ وہ میری حکومت ہٹائیں۔ تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کو آپ ایکسٹینشن بھی دینا چاہتے تھے؟ کیا یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کے کہنے پر اور آپ نے حکومت ہٹائی؟ آپ کے بقول انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی، مگر چند ماہ بعد آپ کے جو ٹاؤٹ ہیں، آپ کے جو کارکن ہیں، جن کو آپ پاکستان کے صدر کے منصب پر بھی مسلط ہونے کے بعد مسلط کر کے گئے قوم پر، اس شخص کو بروکر بنا کر، اور اس نے صدر کے دفتر کی سینکٹیٹی اس میں وائلیٹ کی، اس شخص کو بروکر بنا کر آپ اسی جنرل باجوہ کے ساتھ پھر ملے جس نے آپ کے بقول آپ کی حکومت توڑی تھی، اسی کو چند ماہ بعد ملے، اور پھر خود اپنے منہ سے اس شخص نے یہ بات کی کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں اسی جنرل باجوہ کے کہنے پر پھر سے تحلیل کی، جس جنرل باجوہ کو یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے سازش کر کے اس کی وفاقی حکومت توڑی، جس جنرل باجوہ نے اس کے خلاف سازش کی، اسی جنرل باجوہ کے اس شخص کے خود بقول کسی لارے پہ اس شخص نے 2 اسمبلیاں توڑی، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑی، اپنے چیف منسٹر پنجاب کی ایڈوائس کے اگینسٹ توڑی، پھر سے آئین شکنی کی۔ تو اس سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دینے والوں میں اور آئین کے رکھوالوں میں اور آئین توڑنے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ایک جرم تھا، جو پہلے سے ہی سب کے سامنے عیاں تھا، اور جس پہ اب مزید مہر لگ گئی ہے اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد، اس کے اوپر آگے پروسیڈنگز بھی ہوں گی، اور جو بھی کردار ہیں جو اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کو جیسے کہ میں نے کہا، اور کل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کل جو پریس کانفرنس کی اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایف آئی اے ایک انکوائری کری تھی، ہماری حکومت یا ہماری حکومت ہوتے ہوئے کوئی بھی ادارے وہ کام نہیں کرتے جو اس 2018 سے 22 کے دور میں ہوئے کہ نائب نیازی گٹھ جوڑ بھی ہو، کہ جس کو پہلے پکڑ کے پھر سوچا جائے کہ اس کے اوپر کیس کون سا ڈالنا ہے، آشیانہ میں بلا کے صاف پانی پہ بک کر دیں، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو رکھا جائے۔ انکوائری کو قانون کے مطابق، پروسیجرز کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی تو یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بھاگ گیا۔ بہت سارے کیسز تو اس لیے بھی آگے چلنے سے ان میں تاخیر رہی ہے کیونکہ کسی بھی معاملے پہ اس شخص سے جواب مانگو، توشہ خانہ کی چوری پر آپ اس سے جواب مانگو تو یہ شخص کورٹ بھاگ جاتا ہے، آپ فارن فنڈنگ پہ اس سے جواب مانگو تو یہ شخص روکنے کے لیے کورٹ بھاگ جاتا ہے، آپ اس کے اوپر سائفر کے اوپر جواب مانگو۔ بھائی اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ سائفر کے اوپر آپ کا بیان ٹھیک ہے
کہ توشہ خانہ کے اندر آپ چور نہیں ہیں, کہ فورن فنڈنگ کے اندر آپ چور نہیں ہیں, تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو نواز شریف نے کیا تھا. نواز شریف نے کہا تھا میرا دامن صاف ہے, میں آ کے پارلیمنٹ میں ہی بات کروں گا, میں ہر فورم پہ جا کے اپنی بات کرنے کو تیار ہوں. تو یہ شخص بار بار بھاگا. اب اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بریک تھرو ہوا ہے, ایک پرائمری وٹنس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو اس معاملے کے اندر ایک سینٹرل فگر رہا ہے, تو اس سے یقیناً اب اس معاملے میں تیزی آئے گی, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد جو بھی کردار ہیں اس میں اس مسلط شدہ شخص سمیت وہ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے. سر میرا سوال آپ کی پچھلی کانفرنس میں ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ نے کسانوں کو 2000 ارب روپے آپ نے مختص کر دیے ہیں, جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے بولا تھا کہ 2250 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. اور جو کتاب جو بجٹ کی کتاب جرنلسٹ کو لکھی ہے اس میں 45 ارب روپے ہیں, تو ان ڈیجٹ میں کافی تضاد پایا جا رہا ہے, اس کو تھوڑا سا کلیئر نہیں دیکھیے 45 ارب کی تو رقم میں آپ کے ساتھ میں دیکھ سکتا ہوں کہ بجٹ کی بک میں آپ کی اس فگر کا ذکر کرنی ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں, دونوں باتیں. آپ کی کسان پیکج جو ہے جس کے اندر دیگر انسینٹیوز دیے جاتے ہیں کسانوں کو, آپ زراعت کے شعبے کو, اس کا کل جو حجم ہے وہ 2000 ارب روپے ہے. انسینٹیو جو ہے جو کریڈٹ لمٹ ہے, جو کریڈٹ دیا جاتا ہے کسانوں کو, اس کی لمٹ جو ہے وہ انہانس کر کے 2200 ارب یا 2250 ارب کر دی گئی ہے. باقی 40 ارب کا بھی فگر آپ بتا رہی ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں. چلو بہت شکریہ. سر یہ بھی آگے ٹھیک ہے سر, ذرا جلدی پلیز, مہربانی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانی ہے مزید, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح ریاست کو بھی داؤ پر لگانا ہے اور سفارتی تعلقات بھی خراب کرنے. اور اس کا ثبوت ایک اور وہ بھی ہے جو ایک آڈیو لیک تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو اسی مسلط شدہ شخص, اسی پروجیکٹ تباہی کے سرغنہ کی جو آڈیو لیک تھی پچھلے سال جو آئی تھی اعظم خان کے ساتھ, جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ سائفر پر ہم نے کھیلنا ہے. یہ آپ سب نے آڈیو لیک سنی بھی ہے, یہ پوری عوام نے سنی بھی ہے. تو ایک طرف یہ بات کہ سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے, دوسری طرف اعظم خان کی گواہی, یہ بالکل اب پکا ثبوت ہے. یہ بالکل اب یہ ثابت کر دیتا ہے, اگر کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت تھی, کہ یہ سائفر کا سارا کھیل کیا تھا. مگر اس میں ذرا یہ جو تاریخیں ہیں پچھلے سال کے ایونٹس کی, یہ بڑی اہم ہیں, کیونکہ 8 مارچ 2022 کے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اس ٹائم پہ اپوزیشن نے فائل کی. لیڈر آف دا اپوزیشن موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. وہ جب موشن فائل ہوئی, اور اس موشن کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا, جس کے بعد 10 اپریل 2022 کے دن عمران خان صاحب کو, اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد جو موجودہ اتحادی حکومت ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ ایم این ایز نے, ہاؤس نے ان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا. مگر دیکھیے جو تاریخیں بڑی اہم ہیں, کیونکہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تو 8 مارچ کا وہ دن تھا. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی, 8 مارچ کے ہی دن یہ سائفر آیا. اور آپ نے اعظم خان صاحب کی یہ گواہی دیکھی ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس دن ان تک سائفر آ گیا تھا. اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو ان کے اس ٹائم کے وزیر خارجہ نے سائفر کے بارے میں بتا دیا تھا. اگلے دن اسی مسلط شدہ وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق بھی کی اعظم خان کو کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ سائفر اس شخص نے پکڑ کے اپنی جیب میں بھی ڈال لیا, اس پہ کھیلنے کی بھی بات ہو گئی. اور مگر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ بات نہیں کی. 8 مارچ کے بعد وہ سائفر جیب میں بھی ڈال لیا, آگے پیچھے ہو گیا, اس کے بعد اس شخص نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جب اس شخص کو نظر آیا کہ اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہو رہی ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن واقعی میں اس کو ہٹا دے گی, تب یہ شخص یہ سائفر کو لہرانا اس نے شروع کیا. اور یہ تاریخیں ثابت کرتی ہیں. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوتی ہے. 10 دن بعد تقریباً 18 مارچ کے قریب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے جو اپنے ایم این ایز تھے, بہت ساروں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا
کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جب اس شخص کو نظر آ گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو ہٹانے کی طرف ہی جا رہا ہے, جو غیر آئینی طریقے سے یہ مسلط ہوا تھا اور مسلط رکھا گیا تھا کہ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے, تو اس شخص کو تب سمجھ آئی کہ اب مجھے پھر سے وہی حربے استعمال کرنے پڑیں گے. تو اس ٹائم پہ پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ آئین کے مطابق 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تھی, جس کو 22 مارچ تک 14 دنوں کے اندر اندر اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیبل کریں. سب سے پہلی آئین شکنی یہ ہوئی کہ وہ 22 مارچ سے پہلے وہ ٹیبل نہیں ہوئی, اور اس ٹائم پہ وہ کہا گیا کہ او آئی سی کا ایک سیشن ہے, وہ اسد کیسر تھا جس نے, جو اس کا کارکن تھا, جو اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا اسپیکر کی کرسی کی, اس شخص نے بار بار سینکٹیٹی وائلیٹ کی اور اس دفعہ پھر سے کی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 25 تاریخ کو اب سیشن ہوگا, جو کہ 22 سے پہلے ہونا تھا. 25 تاریخ کو جب سیشن ہوا تو اس دن بھی موشن ٹیبل کیے بغیر اس شخص نے ایڈجرن کر دیا, اور پھر 28 تاریخ کو فائنلی یہ موشن ٹیبل ہوئی, جس دن غالباً 161 ممبران نے کھڑے ہو کے اس موشن کو سپورٹ کیا, تو وہ موشن ٹیبل ہوئی. اور اس ٹائم پہ بالکل اس مسلط شدہ وزیر اعظم, اس مسلط شدہ ٹولے کو نظر آ گیا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور اگلے 7-8 دنوں کے اندر جتنے بھی اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا اور یہ ہٹایا جائے گا. تو تب اس شخص نے وہ سائفر پھر سے نکالا. اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں, اور یہ 28 مارچ کا ہی دن ہے جس دن یہ موشن ٹیبل ہوئی, تو 28 مارچ کے ہی دن پھر ایک بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی ہے, یہ اعظم خان صاحب کی گواہی ہے, جس میں فورن سیکرٹری نے یہ سائفر اونچا پڑا اور اس کے بعد اس کو منٹ کیا گیا. یہ اس منٹنگ کا ہی ذکر اس آڈیو لیک میں بھی ہے کہ اس کو ہم پڑھوائیں گے اور پھر اس کو ہم منٹ کریں گے. اور 28 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے, 28 مارچ کو موشن ٹیبل ہوگی, ان کو نظر آ گیا کہ اب ہمارے پاس 6-7-8 دن نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں فاؤل پلے کریں. تو 30 تاریخ کے دن اس شخص نے غالباً کوئی جلسہ کیا, 2 دن بعد موشن ٹیبل ہونے کے اور 2 دن بعد اس میٹنگ کے ہونے کے جس میں منٹنگ ہوئی, اس شخص نے یہ کاغذ لہرایا اور پہلی دفعہ اس سائفر کا ذکر کیا. 8 مارچ کے دن اس شخص کو یہ سائفر ملا, 30 مارچ کے دن یہ شخص یہ لہرا رہا ہے. اگر اتنی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی, اگر اتنی ہی مداخلت تھی, تو اس شخص نے 22 دن انتظار کیوں کیا؟ اس شخص نے اس لیے انتظار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میرے خلاف کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. اس کا صرف اس بات سے جوڑ تھا کہ اس کو اگر نظر آ گیا کہ میں ہٹنے والا ہوں تو میں اس کو تب استعمال کروں گا. صرف کرسی پہ بیٹھنے کی بات تھی. اسی شخص ڈونلڈ لو کا نام جس کا اس نے بعد میں لیا, اس کو 8 مارچ کے بعد US ایمبیسی کے اندر دعوت بھی دی گئی, اور اس شخص نے بالکل اس چیز کے اوپر 22 دن کوئی بات نہیں کی. 30 مارچ کے دن جب اس شخص نے یہ کر دیا تو اسی کی کڑی, اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے 3 اپریل کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کا سیشن ہوا, جس میں اس وقت کے لا منسٹر فواد چودھری صاحب کو موقع دیا گیا بولنے کا قاسم سوری کی طرف سے, جو کہ ایز ڈپٹی اسپیکر اس ٹائم پہ ہاؤس کو چلا رہے تھے. اور انہوں نے, فواد چودھری صاحب نے اس ٹائم پہ ایز لا منسٹر انہوں نے یہ آرٹیکل 5 کا لبادہ یا آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے آرٹیکل 5 کی بات کی, اور اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر قاسم سوری سے کہا کہ آپ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کہ یہ کتنا آئینی ہے, اس کے اوپر آپ ایک رولنگ دیں. یہ پہلے سے سارا ریگڈ میچ تھا. یہ 28 مارچ کے دن جس دن موشن ٹیبل ہو گئی, جس دن بنی گالہ میں میٹنگ ہو گئی, 30 تاریخ کو عمران خان نے جلسے میں کاغذ لہرا دیا, تو 3 اپریل کے دن پھر یہ اسی کی کڑی تھی کہ ایک پلان کے تحت فواد چودھری صاحب نے آ کے ایز لا منسٹر اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر, جو ایک سنگین جرم ہے, یہ اسی آئین شکنی کا ایک حصہ ہے, اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے کہا, اور ڈپٹی اسپیکر نے 1-1.5 منٹ کے اندر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئینی موشن جو ہے اس کو کوش کر دیا. اور اسی دن پھر آپ نے دیکھا کہ آئین شکنی کی انتہا تھی کہ اسی پھر گیپ کو ان نے بنا کر, کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا, پھر ان نے پارلیمان ڈیزالو کی اسی سائفر یہ جھوٹ کی بنیاد پر. اس سے بڑی آئین شکنی کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 4 دن بعد ہی سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا, اس کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا, نیشنل اسمبلی واپس بحال ہوئی, اور پھر 10 تاریخ کو ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی, جس کے نتیجے میں یہ شخص ہٹایا گیا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آئین شکنی ہوئی
اور جس کا مزید ثبوت آج آ گیا ہے. اس کے اوپر جب یہ ایف آئی اے نے بھی انکوائری شروع کی, موجودہ حکومت نے آ کی, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ سفارتی ہمارے تعلقات کا معاملہ تھا, یہ ایک سنگین جرم ہوا, یا اس میں آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اللیگل تھی, اور یہ سائفر جیسا جھوٹ, اور جس کی اب گواہی مزید اعظم خان صاحب کی طرف سے آ گئی ہے. جب ہم نے اس کی انکوائری بھی, ایف آئی اے نے جب اس کی انکوائری شروع کی, تو اس ٹائم پہ بھی یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بھاگ گیا اس کو اسٹے لینے کے لیے. یہ شخص توشہ خانہ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص فورن فنڈنگ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص صرف کورٹ آتا ہے تو بیلیں لینے کے لیے آتا رہا ہے, کارکنوں کو کہتا رہا ہے کہ تم جیل بھرو, تحریک کرو, خود بیلوں کے لیے صرف کورٹ جاتا رہا ہے, اور جب کورٹ جاتا تھا تو دھاوے بولتا تھا, کورٹ کا نقصان کرتا تھا. تو اس معاملے میں بھی وہ کورٹ سے اس لیے بھاگا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک جھوٹ تھا, اور جب یہ معاملہ کھلے گا تو یہ جھوٹ عیاں ہوگا. اور اس میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی, وزیر قانون نے بھی اس پہ بات کی ہے, دیگر حکومتی لوگوں نے بات کی ہے, کہ اب یہ جو سنگین آئین شکنی ہوئی ہے, جس میں آرٹیکل 6 کی بھی وائلیشن ہے, جس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اب یہ ایف آئی اے ابھی اعظم پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانی ہے مزید, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح ریاست کو بھی داؤ پر لگانا ہے اور سفارتی تعلقات بھی خراب کرنے. اور اس کا ثبوت ایک اور وہ بھی ہے, جو ایک آڈیو لیک تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو اسی شخص, اسی مسلط شدہ شخص, اسی پروجیکٹ تباہی کے سرغنہ کی جو آڈیو لیک تھی پچھلے سال جو آئی تھی اعظم خان کے ساتھ, جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ سائفر پر ہم نے کھیلنا ہے. یہ آپ سب نے آڈیو لیک سنی ہوئی ہے, یہ پوری عوام نے سنی ہوئی ہے. تو ایک طرف یہ بات کہ سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے, دوسری طرف اعظم خان کی گواہی, یہ بالکل اب پکا ثبوت ہے, یہ بالکل اب یہ ثابت کر دیتا ہے, اگر کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت تھی, کہ یہ سائفر کا سارا کھیل کیا تھا. مگر اس میں ذرا یہ جو تاریخیں ہیں پچھلے سال کے ایونٹس کی, یہ بڑی اہم ہیں, کیونکہ 8 مارچ 2022 کے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اس ٹائم پہ اپوزیشن نے فائل کی. لیڈر آف دا اپوزیشن موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. وہ جب موشن فائل ہوئی, اور اس موشن کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا, جس کے بعد 10 اپریل 2022 کے دن عمران خان صاحب کو, اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو, آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اور اس کے بعد جو موجودہ اتحادی حکومت ہے, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ ایم این ایز نے, ہاؤس نے ان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا. مگر دیکھیے جو تاریخیں بڑی اہم ہیں, چونکہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تو 8 مارچ کا وہ دن تھا. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی. 8 مارچ کے ہی دن یہ سائفر آیا. اور آپ نے اعظم خان صاحب کی یہ گواہی دیکھی ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس دن ان تک سائفر آ گیا تھا. اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو ان کے اس ٹائم کے وزیر خارجہ نے سائفر کے بارے میں بتا دیا تھا. اگلے دن اسی مسلط شدہ وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق بھی کی اعظم خان کو کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ سائفر اس شخص نے پکڑ کے اپنی جیب میں بھی ڈال لیا, اس پہ کھیلنے کی بھی بات ہو گئی. اور مگر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ بات نہیں کی. 8 مارچ کے بعد وہ سائفر جیب میں بھی ڈال لیا, آگے پیچھے ہو گیا, اس کے بعد اس شخص نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جب اس شخص کو نظر آیا کہ اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہو رہی ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن واقعی میں اس کو ہٹا دے گی, تب یہ شخص یہ سائفر کو لہرانا اس نے شروع کیا. اور یہ تاریخیں ثابت کرتی ہیں. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوتی ہے. 10 دن بعد تقریباً 18 مارچ کے قریب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے جو اپنے ایم این ایز تھے, بہت ساروں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جب اس شخص کو نظر آ گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو ہٹانے کی طرف ہی جا رہا ہے, جو غیر آئینی طریقے سے یہ مسلط ہوا تھا اور مسلط رکھا گیا تھا, کہ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے, تو اس شخص کو تب سمجھ آئی کہ اب مجھے پھر سے وہی حربے استعمال کرنے پڑیں گے. تو اس ٹائم پہ پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ آئین کے مطابق 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تھی, جس کو 22 مارچ تک 14 دنوں کے اندر اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیبل کریں. سب سے پہلی آئین شکنی یہ ہوئی کہ وہ 22 مارچ سے پہلے وہ ٹیبل نہیں ہوئی. اور اس ٹائم پہ وہ کہا گیا کہ او آئی سی کا ایک سیشن ہے, وہ اسد کیسر تھا
جس نے, جو اس کا کارکن تھا, جو اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا اسپیکر کی کرسی کی, اس شخص نے بار بار سینکٹیٹی وائلیٹ کی اور اس دفعہ پھر سے کی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 25 تاریخ کو اب سیشن ہوگا, جو کہ 22 سے پہلے پہلے ہونا تھا. 25 تاریخ کو جب سیشن ہوا تو اس دن بھی موشن ٹیبل کیے بغیر اس شخص نے ایڈجرن کر دیا, اور پھر 28 تاریخ کو فائنلی یہ موشن ٹیبل ہوئی, جس دن غالباً 161 ممبران نے کھڑے ہو کے اس موشن کو سپورٹ کیا, تو وہ موشن ٹیبل ہوئی. اور اس ٹائم پہ بالکل اس مسلط شدہ وزیر اعظم, اس مسلط شدہ ٹولے کو نظر آ گیا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور اگلے 7-8 دنوں کے اندر جتنے بھی اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا اور یہ ہٹایا جائے گا. تو تب یہ اس شخص نے وہ سائفر پھر سے نکالا. اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں, اور یہ 28 مارچ کا ہی دن ہے جس دن یہ موشن ٹیبل ہوئی, تو 28 مارچ کے ہی دن پھر ایک بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی ہے, یہ اعظم خان صاحب کی گواہی ہے, جس میں فورن سیکرٹری نے یہ سائفر اونچا پڑا اور اس کے بعد اس کو منٹ کیا گیا. یہ اس منٹنگ کا ہی ذکر اس آڈیو لیک میں بھی ہے کہ اس کو ہم پڑھوائیں گے اور پھر اس کو ہم منٹ کریں گے. اور 28 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے, 28 مارچ کو موشن ٹیبل ہوگی, ان کو نظر آ گیا کہ اب ہمارے پاس 6-7-8 دن نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں فاؤل پلے کریں. تو 30 تاریخ کے دن اس شخص نے غالباً کوئی جلسہ کیا, 2 دن بعد موشن ٹیبل ہونے کے اور 2 دن بعد اس میٹنگ کے ہونے کے جس میں منٹنگ ہوئی, اس شخص نے یہ کاغذ لہرایا اور پہلی دفعہ اس سائفر کا ذکر کیا. 8 مارچ کے دن اس شخص کو یہ سائفر ملا, 30 مارچ کے دن یہ شخص یہ لہرا رہا ہے. اگر اتنی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی, اگر اتنی ہی مداخلت تھی, تو اس شخص نے 22 دن انتظار کیوں کیا؟ اس شخص نے اس لیے انتظار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میرے خلاف کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. اس کا صرف اس بات سے جوڑ تھا کہ اس کو اگر نظر آ گیا کہ میں ہٹنے والا ہوں تو میں اس کو تب استعمال کروں گا. صرف کرسی پہ بیٹھنے کی بات تھی. اسی شخص ڈونلڈ لو کا نام جس کا اس نے بعد میں لیا, اس کو 8 مارچ کے بعد US ایمبیسی کے اندر دعوت بھی دی گئی, اور اس شخص نے بالکل اس چیز کے اوپر 22 دن کوئی بات نہیں کی. 30 مارچ کے دن جب اس شخص نے یہ کر دیا تو اسی کی کڑی, اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے 3 اپریل کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کا سیشن ہوا, جس میں اس وقت کے لا منسٹر فواد چودھری صاحب کو موقع دیا گیا بولنے کا قاسم سوری کی طرف سے, جو کہ ایز ڈپٹی اسپیکر اس ٹائم پہ ہاؤس کو چلا رہے تھے. اور انہوں نے, فواد چودھری صاحب نے اس ٹائم پہ ایز لا منسٹر انہوں نے یہ آرٹیکل 5 کا لبادہ یا آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے آرٹیکل 5 کی بات کی, اور اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر قاسم سوری سے کہا کہ آپ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کہ یہ کتنا آئینی ہے, اس کے اوپر آپ ایک رولنگ دیں. یہ پہلے سے سارا ریگڈ میچ تھا. یہ 28 مارچ کے دن جس دن موشن ٹیبل ہو گئی, جس دن بنی گالہ میں میٹنگ ہو گئی, 30 تاریخ کو عمران خان نے جلسے میں کاغذ لہرا دیا, تو 3 اپریل کے دن پھر یہ اسی کی کڑی تھی کہ ایک پلان کے تحت فواد چودھری صاحب نے آ کے ایز لا منسٹر اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر, جو ایک سنگین جرم ہے, یہ اسی آئین شکنی کا ایک حصہ ہے, اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے کہا, اور ڈپٹی اسپیکر نے 1-1.5 منٹ کے اندر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئینی موشن جو ہے اس کو کوش کر دیا. اور اسی دن پھر آپ نے دیکھا کہ آئین شکنی کی انتہا تھی کہ اسی پھر گیپ کو ان نے بنا کر, کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا, پھر ان نے پارلیمان ڈیزالو کی اسی سائفر یہ جھوٹ کی بنیاد پر. اس سے بڑی آئین شکنی کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 4 دن بعد ہی سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا, اس کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا, نیشنل اسمبلی واپس بحال ہوئی, اور پھر 10 تاریخ کو ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی, جس کے نتیجے میں یہ شخص ہٹایا گیا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آئین شکنی ہوئی اور جس کا مزید ثبوت آج آ گیا, اس کے اوپر جب یہ FIA نے بھی انکوائری شروع کی, موجودہ حکومت نے آ کی, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ سفارتی ہمارے تعلقات کا معاملہ تھا, یہ ایک سنگین جرم ہوا, یہ اس میں آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اللیگل تھی, اور یہ سائفر جیسا جھوٹ, اور جس کی اب گواہی مزید اعظم خان صاحب کی طرف سے آ گئی ہے. جب ہم نے اس کی انکوائری بھی, FIA نے جب اس کی انکوائری شروع کی, تو اس ٹائم پہ بھی یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بھاگ گیا اس کو اسٹے لینے کے لیے. یہ شخص توشہ خانہ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص فورن فنڈنگ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص صرف کورٹ آتا ہے تو بیلیں لینے کے لیے آتا رہا ہے.
कारकुनों को कहता रहा कि तुम जेल भरो, तहरीक करो, खुद बेलों के लिए सिर्फ कोर्ट जाता रहा, और जब कोर्ट जाता था तो धावे बोलता था, कोर्ट का नुकसान करता था। तो इस मामले में भी वो कोर्ट से इसलिए भागा कि उसको पता था कि ये एक झूठ था, और जब ये मामला खुलेगा तो ये झूठ आया होगा। और इसमें मैं वाज़े तौर पे कहना चाहूंगा, और आपने देखा है कि वजीर दाखिला ने भी, वजीर कानून ने भी इस पे बात की है, दीगर हुकूमती लोगों ने बात की है कि अब ये जो संगीन आइन शिकनी हुई है, जिसमें आर्टिकल 6 की भी वायलेशन है, जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, और अब ये FIA अभी आजम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लानी है मजीद, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरह रियासत को भी दाव पर लगाना है और सफारती ताल्लुकात भी खराब करने। और इसका सबूत एक और वो भी है, जो एक ऑडियो लीक थी, आपको याद होगा, जो इसी मुसल्लत शुदा शख्स, इसी प्रोजेक्ट तबाही के सरगुना की जो ऑडियो लीक थी पिछले साल, जो आई थी आजम खान के साथ, जिसके अंदर ये कहता है कि साइफर पर हमने खेलना है। ये आप सब ने ऑडियो लीक सुनी हुई है, ये पूरी अवाम ने सुनी हुई है। तो एक तरफ ये बात कि साइफर पे हमने खेलना है, दूसरी तरफ आजम खान की गवाही, ये बिल्कुल अब पक्का सबूत है, ये बिल्कुल अब ये साबित कर देता है, अगर किसी को मजीद सबूत की जरूरत थी, कि ये साइफर का सारा खेल क्या था। मगर इसमें जरा ये जो तारीखें हैं पिछले साल के इवेंट्स की, ये बड़ी अहम है, क्योंकि 8 मार्च 2022 के दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन उस टाइम पे ऑपोजिशन ने फाइल की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे। वो जब मोशन फाइल हुई, और उस मोशन के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, जिसके बाद 10 अप्रैल 2022 के दिन इमरान खान साहब को, इस मुसल्लत शुदा वजीर आजम को, आईनी तरीके से हटाया गया, और उसके बाद जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उस टाइम पे MNAs ने, हाउस ने उनको वजीर आजम इलेक्ट किया। मगर देखिए जो तारीखें बड़ी अहम हैं, क्योंकि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई तो 8 मार्च का वो दिन था। 8 मार्च के दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई। 8 मार्च के ही दिन ये साइफर आया। और आपने आजम खान साहब की ये गवाही देखी है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं उस दिन उन तक साइफर आ गया था। उस मुसल्लत शुदा वजीर आजम को उनके उस टाइम के वजीर खारजा ने साइफर के बारे में बता दिया था। अगले दिन उसी मुसल्लत शुदा वजीर आजम ने इस बात की तस्दीक भी की आजम खान को कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है। वो साइफर उस शख्स ने पकड़ के अपनी जेब में भी डाल लिया, उस पर खेलने की भी बात हो गई। और मगर उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ बात नहीं की। 8 मार्च के बाद वो साइफर जेब में भी डाल लिया, आगे पीछे हो गया, उसके बाद उस शख्स ने इस पर कोई बात नहीं की। जब इस शख्स को नजर आया कि अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हो रही है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन वाकई में इसको हटा देगी, तब ये शख्स ये साइफर को लहराना इसने शुरू किया। और ये तारीखें साबित करती हैं। 8 मार्च के दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल होती है। 10 दिन बाद तकरीबन 18 मार्च के करीब ये बात साबित हो गई थी कि इसके जो अपने MNAs थे, बहुत सारों ने ये वाज़े तौर पे कह दिया था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इस शख्स को नजर आ गया कि अब ये मामला जो है ये इसको हटाने की तरफ ही जा रहा है, जो गैर आईनी तरीके से ये मुसल्लत हुआ था और मुसल्लत रखा गया था कि अब उसको हटाया जा रहा है, तो उस शख्स को तब समझ आई कि अब मुझे फिर से वही हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे पहला हरबा उसने ये इस्तेमाल किया कि आइन के मुताबिक 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई थी, जिसको 22 मार्च तक 14 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर की जिम्मेदारी थी कि वो टेबल करें। सबसे पहली आइन शिकनी ये हुई कि वो 22 मार्च से पहले वो टेबल नहीं हुई। और उस टाइम पे वो कहा गया कि OIC का एक सेशन है, वो असद कैसर था जिसने, जो इसका कारकुन था, जो इसका टाउट बना हुआ था स्पीकर की कुर्सी की, उस शख्स ने बार बार सैंक्टिटी वायलेट की और उस दफा फिर से की। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि 25 तारीख को अब सेशन होगा, जो कि 22 से पहले होना था। 25 तारीख को जब सेशन हुआ तो उस दिन भी मोशन टेबल किए बगैर उस शख्स ने एडजर्न कर दिया। और फिर 28 तारीख को फाइनली ये मोशन टेबल हुई
जिस दिन गालिबन 161 मेंबरान ने खड़े होकर उस मोशन को सपोर्ट किया तो वो मोशन टेबल हुई, और उस टाइम पे बिल्कुल इस मुसल्लत शुदा वजीर आज़म, इस मुसल्लत शुदा टोले को नजर आ गया कि अब इनका वक्त खत्म हो गया है और अगले 7-8 दिनों के अंदर जितने भी अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये हटाया जाएगा। तो तब ये इस शख्स ने वो साइफर फिर से निकाला। अगर आप वो स्टेटमेंट देखें, और ये 28 मार्च का ही दिन है जिस दिन ये मोशन टेबल हुई, तो 28 मार्च के ही दिन फिर एक बनी गाला में मीटिंग होती है, ये आजम खान साहब की गवाही है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने ये साइफर ऊंचा पड़ा और उसके बाद इसको मिनट किया गया। ये इस मिनटिंग का ही जिक्र उस ऑडियो लीक में भी है कि इसको हम पढ़वाएंगे और फिर इसको हम मिनट करेंगे। और 28 मार्च के बाद क्या होता है, 28 मार्च को मोशन टेबल होगी, इनको नजर आ गया कि अब हमारे पास 6-7-8 दिन ही है कि हम कोई इसमें फाउल प्ले करें। तो 30 तारीख के दिन इस शख्स ने गालिबन कोई जलसा किया, 2 दिन बाद मोशन टेबल होने के और 2 दिन बाद इस मीटिंग के होने के जिसमें मिनटिंग हुई, इस शख्स ने ये कागज लहराया और पहली दफा इस साइफर का जिक्र किया। 8 मार्च के दिन इस शख्स को ये साइफर मिला, 30 मार्च के दिन ये शख्स ये लहरा रहा है। अगर इतनी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी, अगर इतनी ही मुदाखलत थी, तो इस शख्स ने 22 दिन इंतजार क्यों किया? इस शख्स ने इसलिए इंतजार किया क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ कामयाब होती है कि नहीं। उसका सिर्फ इस बात से जोड़ था कि उसको अगर नजर आ गया कि मैं हटने वाला हूं तो मैं इसको तब इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ कुर्सी पे बैठने की बात थी। उसी शख्स डोनाल्ड लू का नाम जिसका इसने बाद में लिया, उसको 8 मार्च के बाद यूएस एम्बेसी के अंदर दावत भी दी गई और इस शख्स ने बिल्कुल उस चीज के ऊपर 22 दिन कोई बात नहीं की। 30 मार्च के दिन जब इस शख्स ने यह कर दिया तो इसी की कड़ी, इसी को ही इस्तेमाल करते हुए 3 अप्रैल के दिन आपको याद होगा कि असेंबली का सेशन हुआ जिसमें उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब को मौका दिया गया बोलने का कासिम सूरी की तरफ से, जो कि एज डिप्टी स्पीकर उस टाइम पे हाउस को चला रहे थे। और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने उस टाइम पे एज लॉ मिनिस्टर उन्होंने ये आर्टिकल 5 का लिबादा या आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए आर्टिकल 5 की बात की और इस झूठ को बुनियाद बनाकर कासिम सूरी से कहा कि आप ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कि ये कितना आईनी है इसके ऊपर आप एक रूलिंग दें। ये पहले से सारा रिग्ड मैच था। ये 28 मार्च के दिन जिस दिन मोशन टेबल हो गई, जिस दिन बनी गाला में मीटिंग हो गई, 30 तारीख को इमरान खान ने जलसे में कागज लहरा दिया, तो 3 अप्रैल के दिन फिर ये उसी की कड़ी थी कि एक प्लान के तहत फवाद चौधरी साहब ने आके एज लॉ मिनिस्टर इस झूठ की बुनियाद के ऊपर, जो एक संगीन जुर्म है, ये उसी आइन शिकनी का एक हिस्सा है, उस झूठ की बुनियाद के ऊपर उसने ये स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से कहा और डिप्टी स्पीकर ने 1-1.5 मिनट के अंदर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आईनी मोशन जो है उसको क्वॉश कर दिया। और उसी दिन फिर आपने देखा कि आइन शिकनी की इंतहा थी कि इसी फिर गैप को उनने बनाकर, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था, फिर इनने पार्लियामान डिसॉल्व की इसी साइफर ये झूठ की बुनियाद पर। इससे बड़ी आइन शिकनी कोई नहीं हो सकती। और आपने देखा कि उसके 4 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया, उसकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया, नेशनल असेंबली वापस बहाल हुई